لوگ کہتے ہیں کہ تم کو اپنی رائلٹی ڈیمانڈ کرنا چاہیے. کیا رائلٹی؟ میں نے کہا میں نے کبھی ڈائلاگ نہیں لکھے. کہتا تم اس فلم کے ڈائلاگ لکھ دو. میں نے کہا میں نے کبھی ڈائلاگ لکھے نہیں. کہا یہ جو ڈرامے میں بول چال تم لکھتے ہو اسی کو ڈائلاگ بولتے ہیں. مجھے پہلی بار پتا چلا کہ ڈائلاگ کس کو کہتے ہیں. اور میں وہاں سے میرے پاس ایک اسکوٹر تھی, اسکوٹر لیمبریٹا, اس پہ بیٹھ کے میں آزاد میدان کے سامنے کراس میدان ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا. بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. ہر لمحہ مجھے ایک فٹ بال آگے لگتا تھا اور میں وہ سین لکھ رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا. لکھتے 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 جب بہت چوٹ لگی, جب بہت لکھ لیا, اس کے بعد میں گاڑی لے کر باندرا واپس آیا. نریندر بیلی صاحب, رمیش بہل صاحب جو پروڈیوسر ہیں, جنہوں نے دی ٹرین بنائی تھی, یہ سب وہاں پڑے ہوئے تھے. یہ لوگ بیئر پی کر ٹائٹ ہو گئے تھے. مجھے دیکھا تو کہا یہ گدھے کے بچے کو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا سر گالی کیوں دے رہے ہو؟ بولے نہیں میں نے گالی نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے گدھے کے بچے کہا. میں گدھا نہیں ہوں سر, میں محنتی آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں. آپ نے کہا وہ میں نے کر لیا. کیا کر لیا؟ میں نے کہا آپ نے جو ڈائلاگ دیے تھے میں لکھ کے لے آیا ہوں. ارے 3 گھنٹے میں 3.5 4 گھنٹے میں. میں نے ان کو پڑھ کے سنایا, وہ بوکھلا گئے. اس میں 3 باپوں والا سین ہوتا ہے اور وہ 3 باپ ایک کو باپ بنانے کے لیے کہا, وہ نہیں آیا. دوسرے سے کہا کہ تو میرا باپ بن جا, کالج کے پرنسپل نے بلایا, وہ بھی نہیں آیا. تیسرے نے بھی انکار کر دیا. تیسرا راضی ہو گیا. جب اس کو لے کر آیا تو دوسرے کو رحم آیا, وہ بھی آ گیا. اور اس کے بعد پہلا بھی آ گیا. اب کہا کہ چوتھا بھی کوئی آنے والا ہے کیا؟ ایک آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں, یہ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں. خیر, وہ میری شوٹنگ جو 1 مہینے بعد ہونی تھی 1 ہفتے بعد ہو گئی. دے فکس اپ دا شوٹنگ. 1 ہفتے کے بعد وہ شوٹنگ پکی کر دی انہوں نے اور ہم نے شوٹنگ میں کام کیا. اور وہ 1 ہفتے میں میرا نام پوری انڈسٹری میں ہو گیا. کہا کہ ایک رائٹر آیا ہے, اچھا لکھتا تو ہے لیکن وہ جو بولنے کا طریقہ ہے اس کا, ڈائلاگ جیسے ایکٹروں کو بول کے سناتا ہے, اس سے وہ ایکٹروں کو ایک چیلنج ہو جاتا ہے. بہت اچھا بولتا ہے وہ. اور اس کے بعد اب تب میرے اسٹوڈنٹ ایک دن آ گئے. میں نے کہا کیا بھائی؟ 150 اسٹوڈنٹ. میں اس زمانے میں اسکول میں پڑھاتا بھی تھا. I was a teacher also. بولا سر آپ آ کے پڑھائیے, آپ پڑھاتے نہیں ہیں تو کوئی بھی آ کے پڑھاتا نہیں ہے. میں ان کو مفت میں ٹیوشن دیتا تھا, مفت میں, کیونکہ مجھے کسی نے کبھی سر پہ ہاتھ رکھا نہیں. میں ہر ایک کے گھر جا جا کر ان کو پڑھا لیا کرتا تھا. جس کی تکلیف ہوتی تھی اس کو گھر سے نکال کے لاتا تھا کہ پڑھو. میری ماں نے مجھے ایسے ہی پڑھایا تھا, تم بھی پڑھو. سر وہ پڑھنے کے بعد کہا آپ نہیں پڑھاتے ہیں. میں ان کو میتھمیٹکس, سائنس, فزکس, کیمسٹری, اپلائیڈ میکینکس, ٹیکنیکل اسکول تھا وہ, اپلائیڈ میکینکس, اسٹرینتھ آف مٹیریل, یہ سب سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. یہ پڑھانے کے بعد سر وہ جس طریقے سے بھی ہوا, انہوں نے مجھے کہا کہ سر
میں نے کہا میں یہاں سے رات کو 12 بجے چھوٹتا ہوں، میں کیسے آؤں؟ کہا سر آپ آئیے، ہم آپ کا ویٹ کریں گے۔ میں رات 11 بجے شوٹنگ ختم ہوئی، اپنے اسکوٹر پہ بیٹھا، آر کے اسٹوڈیو سے سیدھا میں بائیکلہ آیا۔ سابو صدیق پالی ٹیکنک ایک اسکول ہے، پالی ٹیکنک ہے، اس کے اندر ایک ڈرائنگ ہال ہے، اس میں دیکھا بڑا سا ایک ہال، اس میں 150 اسٹوڈنٹ میرے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اور میں نے کوئی میرے لیے چائے بنا رہا ہے اسٹوو پر، کوئی ایک نے آ کے میرے سر پہ بام لگایا، دوسرے نے پٹی باندھ دی اور کہا سر سٹارٹ، اور میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک میں 1 مہینہ نان سٹاپ پڑھاتا رہا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا پورا بیچ فرسٹ کلاس میں پاس ہوا۔ یہ پورشن میں کسی فلم میں ڈالوں گا، یہ پورشن میں فلم میں ڈالوں گا، تاکہ میرے ٹیچروں کو، میرے وہ بچوں کو، سب کو ایک موقع ملے کہ ایجوکیشن کیا ہے اور کیسے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، کیسے ایجوکیشن کی قدر کرتے ہیں۔ میں اب لوٹا، شوٹنگ ختم کی، اور اب میں جا رہا ہوں۔ میں جا رہا تھا، مجھے اس فلم میں 1500 روپے ملے، 500 500 اور 500 کر کے 3 بار، تو مجھے 1500 ملے۔ شاید اتنا ہی ہوتا ہوگا۔ اس فلم کو کرنے کے بعد میں جب اسٹیج سیٹ سے باہر آیا تو ایک صاحب اور کھڑے تھے، بولا میں پروڈیوسر ہوں، میرا نام روی ملہوترا ہے، فلم بنی تھی کھیل کھیل میں، اگر آپ کو یاد ہو، رشی کپور تھا اس میں، اور سر اس فلم کو انہوں نے کہا کہ آپ میری یہ فلم لکھ دیں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ میرے لیے چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک موٹا سا لفافہ دیا، تو موٹا تھا ذرا، وہ موٹے لفافے کی موٹائی نے میرے قدم ڈگمگا دیے۔ میں واپس آیا، میں نے گنا اس کو تو 20,000 روپے تھے، کہاں 1500 روپے، کہاں 20